مسجد کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو کیا کسی مسلمان نے کورٹ میں جا کر کسی جج کے اوپر جوتا پھینکا؟ جوتا پھینکنے والے کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا جاتا، نہ میڈیا میں بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ اعلی ذات سے اس کا تعلق تھا۔ اقتدار پر بیٹھ کر ظلم کرنے والوں سے ہم نے کہا کہ تم ظالم ہو، ہم تم سے نفرت کرتے، تم مسلمانوں کو اگر تم دبا رہے ہو تو تم بھارت کو کمزور کر رہے ہو۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس لمبے ہمارے ملک کے سفر میں 62 دسمبر میں کشمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک چوری ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 8 لاکھ مسلمانوں کو اس وقت ایسٹ پاکستان میں ڈھکیل دیا گیا؟ 8 لاکھ، یہ ڈیٹا ہے اس کا۔ فسادات کتنے ہوئے؟ نلی کا میسکر ہوا آسام میں، آپ نے دیکھا فساد ہوا ہاشم پورہ کا، ملیانہ کا، ہم اور آپ نے دیکھا گجرات میں، بلکہ 69 کا فساد تو 2002 سے بدترین تھا۔ پھر 2002 کی نسل کشی ہم نے دیکھی، 2019 کا دلی کا فساد دیکھا، حیدرآباد کے فسادات ہم نے دیکھے۔ مگر ایک بات جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ ان تمام فسادات کو ہم نے دیکھا، ہماری مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو کورٹ نے کہا کسی نے شہید نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو کہا کہ آستھا کی بنیاد پر مسجد آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ ملک کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، جو لوگ آج مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں اور وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے پوچھتے ہیں، اتنا سب ہم نے سہا اور کل بھی سہیں گے، مگر وطن سے نفرت کے مظاہرے نہیں کیے۔ اقتدار پر بیٹھ کر ظلم کرنے والوں سے ہم نے کہا کہ تم ظالم ہو، ہم تم سے نفرت کرتے، تم مسلمانوں کو اگر تم دبا رہے ہو تو تم بھارت کو کمزور کر رہے ہو۔ اگر بھارت ایک دنیا کا امن گاہ بننا چاہتا ہے، ایک ڈیولپ کنٹری بننا چاہتا ہے، کیسے بنے گا جب آپ 19 کروڑ مسلمانوں کو اس طرح حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، ان سے ناانصافی کریں گے؟ اور سمویدھان میں رائٹ ٹو ایکوالٹی جو ہے وہ سبسٹینٹیو ایکوالٹی ہے، آپ اس کو بھول جاتے ہیں۔ مسجد کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو کیا کسی مسلمان نے کورٹ میں جا کر کسی جج کے اوپر جوتا پھینکا؟ جوتا پھینکنے والے کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا جاتا، نہ میڈیا میں بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ اعلی ذات سے اس کا تعلق تھا۔ ہماری وطن سے محبت ہے اور رہے گی۔ تم حکمران ہو تو تمہاری وجہ سے ڈر کر نہیں، بلکہ وطن کی محبت ہماری ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔